اپوزیشن جماعت جو سب سے بڑی ہے اس کے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے جو شاید بدقسمتی سے جو ہے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک تاثر تو پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے گئے, پارلیمنٹ کے دروازوں پہ آج تالے لگا دیے گئے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو پارلیمنٹ جو ہے وہ باہر نہ نکل سکیں. انہوں نے اڈیالہ جیل جانا تھا اپنا احتجاج رجسٹر کروانے کے لیے, وہ نہیں جا سکے اور پھر راستے بھی ان کے لیے بند کیے گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے. دیکھیں آپ نے کہا کمپیئر کریں 26 نومبر سے یا پچھلے احتجاج سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو بھی یہاں پہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا, یہاں پہ آئے تھے. مگر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا, 14 افراد گولیوں سے شہید ہوئے. اسلام آباد وفاقی دارالخلافہ ہے اور اس 26 نومبر میں 14 افراد کی ہلاکت کے حوالے سے آج تک حکومت کچھ واضح اور ٹھوس وضاحت نہیں دے سکی, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہوئی, نہ کوئی کمیشن بنا, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اور سمجھ سو کہ جو اس 26 نومبر کے واقعات میں جو 80 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے, اس کے حوالے سے کوئی معلومات جو ہے سامنے نہیں آئی, اور کسی تھانے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. کیونکہ 26 نومبر کے بعد جو ہیں جو 14 لوگ شہید ہوئے, عام شہری گولیوں سے شہید ہوئے, ان کے اوپر ایف آئی آر تو درکنار بلکہ الٹا ان کے لواحقین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف, اور جو 80 لوگ زخمی ہیں ان میں سے بڑی تعداد میں لوگوں کے خلاف یہاں پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں. اور 26 نومبر کو جو کچھ یہاں پہ ہوا اس کو غیر قانونی اسمبلی یا احتجاج قرار دے کے ان پہ مقدمات بنائے گئے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں 26 نومبر سے متعلق جو ٹرائل ہوئے اسلام آباد کی عدالتوں میں, اس میں 6 مہینوں کی قید کی سزائیں بھی سنائی گئی. اس بات پہ سزائیں دے دی گئی کہ وہاں پہ جی بلا اجازت آپ اکٹھے ہوئے ہیں, مطلب اس پہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے احتجاج بلا اجازت کر لیا. اچھا, اس کا مطلب تو یہی تھا کہ جو ان پہ گولی چلائی گئی وہ کسی کی اجازت سے چلائی گئی نا. لیکن آج تک وہ بہادر آدمی سامنے نہیں آیا, نہ کوئی وزیر اعظم, نہ کوئی وزیر داخلہ, نہ کوئی حکمران جماعت کا کوئی وزیر جو یہ کہہ سکتا, نہ کوئی آئی جی پولیس کہ ہاں جی ہم نے یہ گولی چلائی ہے اور ہم نے پاکستان کا, اسلام آباد کا دفاع کیا. ایسا کوئی شخص سامنے نہیں آیا. یہی کہہ دیتے کہ ہم نے نہیں چلائی, جس نے چلائی ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کے یہ پروف ہیں. اچھا دیکھیں, انسان ہے نا, گولی کے آگے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. گولی کے آگے نہ یہ پیپل پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی, اس کا عدالتی قتل کر دیا گیا, چند لوگوں نے احتجاج کیا, خودسوزی بھی کی, سب کچھ ہوا, مگر پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو آج یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ جب تانے دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ 26 نومبر کو بھاگ گئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ خود پیپلز پارٹی اور اس کی تاریخ اور اس کی قیادت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ کارکنوں کو تانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تانا کس منہ سے دیتے ہیں؟ پیپل پارٹی حکومت میں ہے, اقتدار میں ہے, 14 کارکن شہید ہوئے, گولیوں سے شہید ہوئے, چاہے جو بھی تھے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بجائے ان کے کہ ان کو انصاف دلایا جاتا, ان کے اوپر تانا بازی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اب پی ٹی آئی والے کبھی نہیں اسلام آباد میں آ سکیں گے, اور وہ کہاں بھاگ گئے ہیں یا آئے نہیں ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں مختلف ہمارے بلکہ صحافی بھی, مختلف لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی سڑکیں کھلی ہوئی ہیں, یہ ناکام ہو گئے ہیں, اب تو احتجاج بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس اتنا بھی اب جو ہے وہ نہیں ہے. یہی ہے میرے خیال میں. ایک تو یہ 26 نومبر کے بعد ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ لوگوں میں خوف کی فضا بٹھائی گئی ہے, خوف پیدا کیا گیا ہے. اور پھر آج بھی جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد منزل نہیں تھی, اور یہ بہت ہی غیر روایتی ایک پالیسی تھی پی ٹی آئی کی, کیونکہ پی ٹی آئی نے جب بھی بڑے احتجاج کیے ہیں, چاہے وہ 2014 سے لے کے آج تک, ان کی منزل ہمیشہ اسلام آباد ہوتی تھی, ڈی چوک ہوتی تھی. مگر آج پہلی بار جو ہے اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرنے کا پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ برملا طور پہ عمران خان نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ بھئی سیدھی سی بات ہے, 26 نومبر کو جو گولیاں چلی اس کے بعد وہ لوگوں کی, اپنے کارکنوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے, تو اس لیے اپنے اپنے شہروں میں ہی احتجاج ہوگا. 5500 لوگ گرفتار ہوئے تھے جن کی ضمانتیں کروائی گئیں بعد میں, یہ پنڈی اسلام آباد. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ 26 نومبر سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 9 مئی کو بھی جو واقعات ہوئے, 9 مئی کو جو واقعات ہوئے, اس کے بعد جس بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئیں, فوجی عدالتوں میں مقدمات چلے, ان کو جیل کی قید کی سزائیں سنائی گئی, جس طریقے سے ہماری عدلیہ استعمال ہوئی, ٹھیک ہے, اور 26 نومبر کے بعد بھی. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے کوئی فیکٹری کا ورکر ہے, اور ایک جو ہے وہ سزائیں سنا رہا ہے, دوسرا جو ہے نااہلی کے ٹھپے لگا رہا ہے. تو یہ مل کے جو ہے اس وقت پیپل جو پاکستان تحریک انصاف ہے, لگتا یہ ہے کہ اس کو کرش کیا جا رہا ہے. اور یہ بالکل ویسے ہی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو کرش کیا گیا اور کرش کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ کرش ہوئی, پھر کیا ہوئی؟ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی
کو فوری طور پہ کرش کیسے جنرل ضیاء الحق کر سکتا ہے؟ جنرل ضیاء الحق تو جہاز کے حادثے میں چلا گیا، ہلاک ہو گیا، مگر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی واپس آئی. دیکھیے پارٹی آج بھی موجود ہے، جیسی تیسی بھی ہے. عوام جو ہوتی ہے نا وہ ایک سمندر کے پانی کی طرح ہوتی ہے، اس پہ جتنا بھی جو بھار ڈالے، وزن ڈالے، وہ اس کو اچھال کے باہر پھینکتا ہے. سمندر کا پانی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اندر چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ اچھال کے رد عمل دیتا ہے. تو میرے خیال میں اب کی بار بھی عوام کے سمندر جو ہے یہ اس تمام جو طاقت اور دباؤ جو اس پانی پہ پڑ رہا ہے اس کے رد عمل دے گا اور اس کو اچھال کے باہر پھینکے گا. اور تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے اپنے آپ کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے اس احتجاج سے جو ہے عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنا ایک جو پیغام ہے وہ رجسٹر کروا دیں گے، اور اس احتجاج سے لوگوں کو ایک قسم کی یہ یاد دہانی ہو جائے گی کہ ابھی جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف جو ہیں ان کی بدروحیں جو ہیں ابھی بھی اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، اور ابھی بھی ہمارے ہاں ایسے ججز اور ایسے جرنلسٹ اور ایسے سیاستدان موجود ہیں جو اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر، ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اس پورے ملک کا جو جمہوریت ہے، آئین ہے، پارلیمان ہے، آزاد عدلیہ ہے، آزاد میڈیا ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، صرف ایک فیکٹ اس میں بتا دوں، اس احتجاج سے پہلے 116 پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کارکنان سب مین سب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے. پھر 203 کی سزائیں ہوئی ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے. پیپلز پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کو بھی اب کرش کیا جا رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے بعد ہی، عمران خان کی پوزیشن کمزور کرنے کے بعد ہی ان کو شاید رہائی نصیب ہوگی، اور وہ بھی تب